بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لیکچرر اسلامیات کے امتحان کے لیے ہم نے قابل دھیان کے سلسلے کا آغاز کیا تھا، تو اس سلسلے میں 2 لیکچر، ایک ہندو مت اور بدھ مت پہ، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے گئے تھے۔ جو تیسرا مذہب ہے وہ ہے جین مت۔ جین جنا سے نکلا ہے، لفظی میں نے اس کے فاتح غالب، یعنی یہ اس شخص کے لیے بولتے ہیں جس نے اپنے جذبات، نفس، خواہشات پر قابو پا لیا۔ جین عقیدہ کے مطابق یہ ایک ابدی مذہب ہے اور ہمیشہ سے رہے گا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ شروع سے مذہب ہے، ابدی ہے اور ازلی بھی ہے، یہ ہمیشہ ہی رہے گا۔ اس مذہب کے 24 تیر تھنکر پیدا ہوئے ہیں۔ تیر تھنکر سے مراد اصلاح کرنے والے، جس طرح ہمارے پیغمبر ہوتے ہیں، ہمارے اسلام میں 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، اس طرح وہ کہتے ہیں جی ہمارے مذہب کے 24 تیر تھنکر ہیں جو مختلف ادوار میں آئے اور اسلام کا اور اصلاح کا کام کرتے رہے ہیں۔ تو ان کے عقیدے کے مطابق دنیا ایک پہیے کی مانند ہے جس کے 12 آر ہیں، جس طرح یہ نیچے پہیہ بنایا گیا۔ دائیں سے اوپر سے نیچے آتے ہوئے 6 آر ہیں اور بائیں سے نیچے سے اوپر جاتے ہوئے 6 آر ہیں۔ دیکھیں جس طرح یہ 1 2 3 4 5 6 آر، دائیں سے اوپر سے نیچے آتے ہوئے یہ 6 جو آر ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں عصرینی دور۔ دنیا کے کہتے ہیں 2 دور ہیں، ایک عصرینی دور اور ایک جو دوسرا دور ہے وہ کیا ہے، وہ بائیں سے نیچے سے اوپر جاتے ہوئے یہ بھی 6 آ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں اشریبی دور، عصریبی دور۔ تو جین مت کے عقیدے کے مطابق جو تیر تھنکر ہیں، جو 24 آئے ہیں، ان میں جو پہلا تیر تھنکر ہے اس کی عمر اپنے سے بعد والے سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ جو پہلا تیر تھنکر ہے اس کی عمر زیادہ، جو بعد میں آیا اس کی کم، جو اس سے بعد میں آیا اس کی اس سے کم، جو اس سے بعد میں آیا اس کی اس سے کم، یعنی کہ جو پہلے ہیں، یعنی کہ جو پرانا ہوتا ہے تیر تھنکر، اس کی قیمت اپنے سے بعد والے سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو پہلا تیر تھنکر جو پہلے عصرینی دور کے جو آغاز میں آیا یہاں پہ، اس کا نام ہے رشب دیو۔ رشب دیو، اس کی عمر وہ کہتے ہیں 84 لاکھ سال تھی۔ اور یہ جو اب دور ہے جو بائیں نیچے سے اوپر جاتا ہے، جس کو عصریبی دور کہتے ہیں، اس کا جو آخری تیر تھنکر ہے جو جہاں پہ آیا ہے، اس کا نام ہے وردھمان۔ اس کا نام ہے وردھمان۔ تو یہ جو ان کے مذہب کا بانی اصل میں جسے کہا جاتا ہے وہ ہے وردھمان۔ یہ وردھان لکھا ہوا، یہ اصل میں وردھمان ہے، یہ کے بعد میم ہے، وردھمان۔ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کہا جاتا ہے، عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس مذہب کا بانی ہے، لیکن یہ اس مذہب کا بانی نہیں ہے، مذہب تو ان کا پیچھے سے چلتا آ رہا ہے۔ جو پہلا تیر تھنکر ہے اس کا نام رشب دیو ہے، یہاں سے ان کے مذہب کی بنیاد آغاز شروع ہو گیا، لیکن چونکہ اس بندے نے کام اتنا کیا تھا کہ لوگ اسی ایک بندے کی تعلیمات پہ ہی جو ہے نا، انہوں نے اسی مرکز بنا لیا اور اسی بانی کا درجہ دے دیا۔ اس کے والد کا نام سدھارتھ تھا، والدہ کا نام ترشالہ تھا۔ یہ آخری تیر تھنکر ہیں، یعنی کہ 24واں تیر تھنکر۔ تو اب اگر ہم ان کی زندگی کی طرف آتے ہیں، یہ ابتدائی زندگی سے ہی غور و فکر کی طرف مائل تھے۔ ہم جتنے بھی مذاہب کے جو بانی ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی اکثریت، یعنی کہ 90% کے قریب، 90% کے قریب ایسے لوگ ہیں جو شروع میں یہ تنہائی جن کا محبوب مشغلہ ہوتی ہے، وہ تنہائی کو پسند کرتے ہیں۔ وہاں پہ ان کے نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے، تزکیہ ہو جاتا ہے، جس طرح ہم نے بدھ مت میں بھی دیکھا، اس طرح اب جین مت میں بھی ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ جو سکھ مت ہے اس میں بھی جو ان کے گرو نانک ہیں، وہ تنہائی میں شروع میں انہیں تنہائی پسند تھی، وہ نہانے کے لیے ایک ندی میں انہوں نے غوطہ لگایا، پھر نکلے نہیں کافی دیر تک، پھر جب باہر آئے پھر لوگوں سے انہوں نے ملنے سے گریز کیا، تنہائی انہوں نے جو ہے نا اپنا مشغلہ بنا لی۔ اسی طرح یہ جین مت ہے، بدھ مت ہے، جو سکھ مت ہے، اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگ شروع میں تنہائی پسند ہوتے ہیں، بعد میں پھر یہ لوگوں کی اصلاح کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ابتدائی زندگی سے ہی غور و فکر کی طرف مائل تھے۔ سنیاس وہی جو ہم نے دیکھا ہے پیچھے بدھ مت میں، کہ لوگوں سے علیحدہ ہو جانا، اپنے نفس کی اصلاح کرنا،
خواہشات پہ قابو پانے کی کوشش کرنا. تو انہوں نے سنیاس لینے کی خواہش کا اظہار کیا تو والدین نے انہیں منع کر دیا. سوری. جو شادی ہے ان کی یہ یشودا نامی ایک عورت ہے اس سے ہوئی اور ایک لڑکی انوجا پیدا ہوئی. 30 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو بڑے بھائی نندی وردھن سے اجازت لے کر انہوں نے سنیاس لیا. سخت ترین ریاضتیں کر کے اعلیٰ مقام کیولیا، یہ کبھی یولیا لکھا ہوا ہے، یہ بے نہیں ہے، یہ ہے کیولیا، حاصل کیا اور مہاویر، بہت بڑا بہادر اور جین، فاتح غالب کے القاب پائے. 42 سال کی عمر میں گیان حاصل ہوا. 42 سال کی عمر میں گیان حاصل ہوا اور اپنی عمر کے جو بقیہ 30 سال ہیں یہ جین مت کی اصلاح، رہنمائی اور اشاعت میں صرف کیے. اصل میں جو جین مت ہے اس مذہب کا بنیادی جو عقیدہ ہے یہ روح کے ارد گرد گھومتا ہے. یعنی کہ ہر جو جاندار چیز ہے ان کے نزدیک بہت زیادہ یہ اہمیت رکھتی ہے. تو جب ہم ان کے بنیادی عقائد دیکھتے ہیں تو یہ 7 بنیادی عقائد ہیں. پہلے نمبر پہ جیو، وہ کہتے ہیں روح، جس کو جیو وہ کہتے ہیں جین مت میں، جس کا نام جیو ہے، یہ ایک حقیقت ہے. عجیب، تو جو روح کے مد مقابل ہوتا ہے مادہ، غیر روح، عجیب، یہ بھی ایک حقیقت ہے. اثر، یعنی روح میں مادہ کی جو ملاوٹ ہو جاتی ہے اسے یہ اثر کہتے ہیں. بند، کسی چیز کا بند جانا، روح میں مادہ کی ملاوٹ سے یہ جو روح ہوتی ہے یہ مادہ کی قیدی بن جاتی ہے. سمورا، سمورا کا مطلب سمورا کا مطلب ہے روح میں مادہ کی ملاوٹ کو روکا جا سکتا ہے. نرجرا یہ ہے کہ روح میں پہلے سے موجود مادہ کو زائل کر سکتے ہیں. موکش کیا ہے کہ روح کی مادہ سے علیحدگی سے موکش حاصل ہوتا ہے. یہ انتہائی گہرائی میں جا کے یہ چیزیں تلاش کی گئی ہیں اور لکھی گئی ہیں. اگرچہ اتنی مشکل چیزیں اور اتنی گہرائی میں جا کے پیپر نہیں بنتا ہے آج تک، یہ پریکٹس نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہتری کے لیے تاکہ انٹری میں فائدہ حاصل ہو ان چیزوں کو یاد کرنا بہتر ہے. جین مت میں روح ایک اہم مقام رکھتی ہے. یہ اپنی فطرت کے لحاظ سے شعور، علم، احساس، پاکیزگی اور لطافت کی حامل ہے. روح کی طرح غیر ذی روح بھی کائنات میں موجود ہے، مثلا مادہ، دھرم، ادھرم، آکاش، فضا، اکالی، وقت وغیرہ. تو ان کے مذاہب میں کیا پابندیاں ہیں؟ ایک تو ان کے مذہب میں یہ ہے کہ روح کی قدر کرنی ہے، روح کی اور روح کی اور ہر ذی روح کی قدر کرنی ہے. جانوروں کو ہلاک نہیں کرنا، درختوں کو نہیں کاٹنا، پتھروں کو بھی نہیں کاٹنا. یعنی کہ یہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر ایسا کام جس میں تشدد ہو، جس میں کسی چیز کو تکلیف پہنچتی ہو، خاص طور پہ وہ چیز اگر زیرو ہے، تو یہ جو مذہب ہے جین مت والے اس کو بہت سختی سے اس چیز سے منع کرتے ہیں کہ اس چیز کو کسی قسم کی آپ نے تکلیف نہیں پہنچانی ہے. تو یہ ان کے مذاہب میں یہ پابندیاں ہیں. جین مت کے نزدیک نجات کا دار و مدار سراسر اپنی کوشش پر ہے. 12 برس کے بعد جو ہے نا، کہتے ہیں اگر کوئی بندہ 12 برس کوشش کر لیتا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کر لیتا ہے، محنت کرتا ہے، تو وہ نروان حاصل کر سکتا ہے. تو ایسا آدمی جو ہے، سادھو جو ہے، وہ نروان حاصل کر سکتا ہے. 2 دھڑے، جس طرح ہم نے پچھلے مذاہب میں بھی دیکھا ہے کہ اکثر مذاہب میں جو ہیں وہ 2 دھڑے ہوتے ہیں، اس مذہب میں بھی 2 دھڑے ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا جب ہندو مت کا مطالعہ کیا تو وہاں پہ 2 دھڑے تھے، ایک اپاسک تھے اور دوسرا جو ہے تھے وہ ناستک تھے. ناستک ایسے لوگ، آستک تھے اور ایک ناستک تھے. آستک ایسے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کو، جو ان کا عقیدہ تھا کہ کوئی خدا ہے، جبکہ اس کے مد مقابل جو ناستک تھے وہ کہتے ہیں وہ خدا کے وجود کے ہی منکر تھے. تو اس طرح جب ہم نے بدھ مت میں بھی دیکھا کہ بدھ مت میں ایک تو وہ بھکشو تھے اور ایک اپاسک تھے. بھکشو وہ لوگ تھے جو ہے اس بدھ مت کی بنیادی تعلیمات کو ہی فالو کرتے تھے. وہ دنیا داری میں نہیں پڑھتے تھے، لباس بھی جو ہے وہ نہیں پہنتے جو بھکشو ہیں، زرد قسم رنگ کا کپڑا پہنتے ہیں،
چند دوائیاں، 2 وقت کا ایک 24 گھنٹے میں 2 وقت کا کھانا اور ساری چھپانے کے لیے رہائش ان کے لیے کافی ہوتی ہے، جبکہ اس کے یعنی کہ وہ دنیا دار نہیں ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو دوسرا گروہ ہے وہ ہے اپاسک۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو بدھ مت کو فالو کرتے ہیں، بدھ کو وہ مانتے ہیں، بدھا کو اپنا مذہبی رہنما مانتے ہیں، لیکن دنیا داری میں رہتے ہوئے وہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح جب ودھیمان کی بھی وفات ہوئی، اس کے تقریباً 120 سال بعد یہ مذہب 2 قسم کے پیروکاروں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک ہے دگامبر اور دوسرے ہیں سویتامبر۔ دگامبر کیا ہیں؟ ان کو اسکائی لینڈ بھی کہتے ہیں۔ کوئی لباس نہیں پہنتے، عریاں رہتے ہیں۔ مسلمان حکمران جب بر صغیر میں آئے ہیں، مسلمان حکمران مغلیہ خاندان جب انہوں نے حکومت کی ہے تو انہوں نے انہیں زبردستی کپڑے پہنائے ہیں۔ آج بھی اگر ہم کمبھ کا میلہ ہے، ان کا لگتا ہے بڑا معروف میلہ ہے کمبھ کا، اگر ہم انہیں دیکھیں تو یہ عریاں ہوتے ہیں ادھر۔ سویتامبر دوسرے ہوتے ہیں، یہ ان وائٹ کلینڈ کہتے ہیں۔ وائٹ کلینڈ مطلب سفید لباس والے۔ اسکائی کلینڈ مطلب آسمانی لباس والے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں لباس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس طرح آسمان نے کوئی لباس نہیں پہنا ہوا اس طرح ہم بھی کوئی لباس نہیں پہنیں گے۔ سویتامبر انہیں وائٹ کلینڈ کہتے ہیں، سفید لباس والے، یہ سفید کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ اگر یاد کرنے میں مشکل ہے تو جس طرح سفید کے شروع میں سین آتی ہے، اسی طرح سویتامبر کے شروع میں بھی سین آتی ہے، یہاں سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، منہ پر سفید کپڑا باندھتے ہیں تاکہ سانسیں جراثیم وغیرہ ہلاک نہ ہوں۔ یہ دونوں سادھو ہیں، لیکن اس مذہب میں جو عورتیں ہیں ان کو یہ سادھو بننے کی اجازت نہیں دیتے، انہیں ہر صورت یہ کپڑے پہناتے ہیں۔ ایک اور تقسیم ہے، مکمل سنیاس لے کر اگر ایک بندہ جین مت کی پیروی کرتا ہے اسے یہ سادھو کہتے ہیں، اور اگر عورت ہو تو اسے سادھوی کہتے ہیں۔ اور اگر ایسا شخص ہے جو سماجی زندگی گزارتا ہے تو سماجی زندگی گزار کے وہ جین مذہب کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو وہ جو مذہب ہے، جو وہ ایسا مرد ہے اسے یہ شروق کہتے ہیں، اور اگر ایسی عورت ہو تو اسے یہ شروقہ کہتے ہیں۔ ہاں جی، نجات حاصل کرنے کے طریقے، رتن 3 طریقے ہیں جی، وہ کہتے ہیں نجات حاصل کرنے کے، جنہیں یہ جوار ثلاثہ کہتے ہیں۔ رسمیک درشن، صحیح عقیدہ ہو۔ اس میں یہ کیا کہ مذہبی رہنماؤں کی تعظیم کی جائے، ان کی عزت کی جائے، یہ ان کے نزدیک ہے کہ عقیدہ اس طرح کا ہو۔ سمیک درشن، صحیح علم ہو، حواس اور عقل پر جو مبنی علم ہے وہ حاصل ہو۔ اور تیسرا ہے سمیک چرتر، صحیح عمل ہو۔ جس طرح ہم نے ہندو مت میں بھی دیکھا کہ وہاں پہ بھی 3 نجات حاصل کرنے کے طریقے ہیں۔ ایک جنان مارگ، یعنی کہ پہلے چیزوں کو جانا جائے، علم حاصل کیا جائے۔ دوسرا ہے کرم مارگ، کر مطلب اچھے کام کیے جائیں۔ اور تیسرا بھکتی مارگ، مطلب ہے کہ جو ہے نا خواہشات سے آزاد ہو کے، جو لوگوں کے ہر قسم کی دنیاوی خواہشات سے، حرص سے، طمع سے، لالچ سے دور ہو کے لوگوں کی اصلاح کے لیے بھگت بن کر کام کیا جائے۔ اسی طرح ان میں بھی 3 رتن، جو جین مت میں بھی 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے رسمیک درشن، صحیح عقیدہ ہو۔ دوسرا ہے سمیک درشن، صحیح علم ہو۔ اور تیسرا ہے سمیک چرتر، صحیح عمل ہو۔ اب اگر ہم جین مت کو ایک سرسری نگاہ میں دیکھتے ہیں تو جین مت جو ہے نا، یہ مہاویر جین، اگر ہم ان کا مذہبی ادب دیکھتے ہیں تو مہاویر جین کا کوئی تحریری کلام نہ ہے۔ جس طرح ہم نے ہندو مت میں بھی دیکھا تھا کہ ان کی ویدیں ہیں شروع میں، بعد میں مہا بھارت ہے، رامائن ہے، لیکن اس مذہب میں جو جین مت میں ہے، یہ مہاویر جین کا اپنا کوئی تحریری کلام نہیں ہے۔ جو کچھ بھی موجود ہے وہ شاگردوں کے سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے، یعنی کہ جو کچھ شاگردوں نے روایت کیا وہ بعد میں کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ کسی زیرو کو ہلاک نہیں کرنا ہے، یہ ان کے مذہب کی جو سب سے بڑی بنیادی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ کسی زیرو کو ہلاک نہیں کرنا ہے۔ اہنسا، یہ یعنی کہ اہنسا، اس کو اہنسا کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ ذرائع سے بھی گریزاں ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم ذرائع کریں گے، کیونکہ اس کے لیے ہل لگانا ہوتا ہے، اس کے لیے جب چارہ کاٹتے ہیں تو کئی جو جانور ہوتے ہیں، کئی پرندے ایسے ہوتے ہیں جن کو نقصان ہو سکتا ہے، جن کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس وجہ سے پاؤں کے نیچے آ کے کیڑے مکوڑے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے، اس وجہ سے یہ ذرائع سے گریزاں ہیں۔
تجارت کو بھی یہ تجارت کو ترجیح دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ چونکہ تجارت میں ان سب چیزوں سے انسان دور رہتا ہے، یعنی کہ کسی بھی قسم کی زیرو جو چیز ہے اس کو انسان سے نقصان نہیں پہنچتا ہے، اس لیے تجارت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ قصاب یعنی یہ کسائی کا کام بھی نہیں کرتے ہیں، یہ تو کھلا کام ہوتا ہے جس میں جانوروں کو ذبح کرنا ہوتا ہے، تو چونکہ یہ ہر زیرو چیز کی قدر کرتے ہیں اس وجہ سے یہ قصاب اور ماہی گیری یہ پیشے ان کے نزدیک ممنوع ہیں۔ تو جینی حلف نامہ ہے، یہ جینی حلف نامہ کیا ہے؟ جینی حلف نامہ یہ ہے کہ کسی زیرو کو تکلیف نہ دوں گا۔ یہ ہر جو جنی ہے یہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ میں کسی بھی زیرو کو تکلیف نہ دوں گا۔ ہاں جی، یہ ہندو مت سے ماخوذ ہے، یہ جو مذہب ہے یہ ہندو مت سے ماخوذ ہے، کافی جو تعلیمات ہے اس کی وہ ہندو مت سے ملتی جلتی ہیں۔ سویتامبر جو دو گروہ ہیں، سویتامبر ہے اور دوسرے دگامبر ہیں، ان کے نزدیک جو ہے وہ مہاویر جو ضلع گیا، ایک ضلع گیا اس میں پیدا ہوا ہے، جبکہ جو دگامبر ہیں وہ کہتے ہیں یہ کنڈل پور میں پیدا ہوئے تھے۔ کرما کا عقیدہ پایا جاتا ہے، کرما وہی کہ اگر کوئی اچھے کرم کرو گے، اچھے اعمال کرو گے تو تمہاری جو روح ہے وہ اچھی شکل میں دنیا میں ظہور پذیر ہوگی، اور اگر برے کام کیے جائیں گے تو عمل اچھے نہ کیے جائیں گے تو وہ روح جو ہے وہ بری شکل میں دنیا میں بار بار رونما ہوگی۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ جو کرما کا عقیدہ ہے یہ جس کو اوگون کا عقیدہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بار بار روحوں کا زمین پہ آنا، یہ جتنے بھی ہندوستان میں نشو و نما پانے والے مذہب ہیں، آریائی مذہب ہیں، جن کا میں نے بتایا تھا کہ یاد کرنے کا سوکھا طریقہ یہ ہے، آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو زجسا کی ایبریویشن سے یاد کیا جائے، یعنی کہ زے سے زرتشت، جیم سے جین مت، سین سے سکھ مت، ہے سے ہندو مت۔ ان سب مذاہب میں اگر یہ سوال آ جاتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو مشترک ہے تو وہ ہے اواگون کا عقیدہ، وہ ہے کرما کا عقیدہ، وہ ہے نروان کا۔ یہ سارے مذاہب اس چیز پہ زور دیتے ہیں۔ ہندوستان کے علاوہ اب یہ پائے کہاں جاتے ہیں؟ یہ برطانیہ میں، کینیڈا میں، ہانگ کانگ میں، سری نام میں، امریکہ میں یہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ مہاویر کا سب سے بڑا دشمن گوشال تھا۔ مقدس مقامات ان کے کیا ہیں؟ مقدس مقامات ایک تو سماتا ہے، سماتا کا پہاڑ ہے جہاں مہاویر کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد راجستھان اور کرناٹک میں بھی ان کی جو مقدس مقامات ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا جو جین مت ہے، اگر انشاءاللہ آپ اسے دیکھ لیں گے اچھے طریقے سے تو چھوٹی سے جو چھوٹی چیز ہے وہ اس کو بھی ادھر لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جین مت کا ہمارا ٹاپک وہ مکمل ہوا ہے انشاءاللہ۔ اب زرتشت اور جو سکھ مت ہے ان دو مذاہب پہ جو ہے نا مشتمل لیکچر وہ آپ کو آج شام تک انشاءاللہ نا بھیج دیے جائیں گے۔ جزاکم اللہ۔